فتح خلا کے بیٹے ندیم کی کالج میں 3rd پوزیشن آئی ہے۔ یہ خبر بالکل ایسے ہی تھی جیسے پاکستان کی فٹ بال ٹیم نے برازیل کو ہرا دیا ہو یا پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم برازیل سے ہار گئی ہو۔ اگر کبھی یہ واقعی ہو گیا تو باقی لوگوں کا تو ہمیں پتہ نہیں، ہم وہ کھیل اس دن کے بعد سے نہیں دیکھیں گے۔ اس سے زیادہ فٹ بال اور کرکٹ کی بے عزتی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان ممکن تھا کہ ندیم کا نتیجہ سن کر ہم اپنی تعلیم کو خیر آباد کہتے ہیں۔ کا خیال آیا پتہ تو کریں یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ندیم کا پڑھائی سے ایسا ہی تعلق ہے جیسے ہمارے سیاستدانوں کا عوام سے ہے۔ فرق صرف الیکشن اور امتحان کے دنوں کا ہے۔ دونوں میں اور بھی قدر مشترک ہے، جیسے مستقل مزاجی ندیم کی اپنی جماعت کے ساتھ اور سیاستدانوں کی کرسی کے ساتھ۔ برائے مہربانی یہاں جماعت کا کچھ اور مطلب نہ لیا جائے۔ ندیم ایک جماعت کے لیے ہم اپنی جماعت بدلتا رہتے ہیں اور سیاستدان ایک کرسی کے لیے اپنی جماعت ہے۔ ندیم کی جماعت ایک عہدے اور ان کے لیے عہدہ۔ ندیم ایک جماعت بدلنے کے لیے اتنی ہی محنت کرتا ہے جتنی سیاستدان ایک جماعت میں رہنے کے لیے۔ دونوں اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہاں مقصد کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ندیم اور سیاستدانوں میں سب کچھ یکساں نہیں ہے۔ ندیم حساب میں کورا ہے اور سیاستدان کاری۔ تقسیم و تعریف ندیم کی جان جاتی ہے اور یہ سیاستدانوں کی جان ہے۔ ندیم کو جماعت بدلنے پر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، جبکہ دوسری طرف صورتحال عموماً برعکس ہوتی ہے۔ ندیم اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے ہیں اور سیاستدان عوام کے ایک پاس کے لوگوں سے ملنے کا وقت نہیں ہوتا اور دوسرے سے ملنے کا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ایک کو امتحانات میں نشانات چاہیے ہوتے ہیں اور دوسرے کو انتخابات میں۔ ہم نے سوچا شاید ہم سے یا خود ندیم سے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ پوزیشن تو 3rd ہو سکتی ہے مگر اوپر سے نہیں، نیچے سے۔ اسے ہم معجزہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی ہمارا معجزوں پر یقین باقی تھا اور ہم اسے باقی رکھنا بھی چاہتے تھے۔ دوسرا خیال ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ 3rd پوزیشن کی بجائے 3rd ڈویژن ہو، مگر ڈویژن سسٹم عرصہ ہوا انٹر کے امتحانات میں ختم ہو چکا تھا۔ آخری ممکنہ صورتحال یہ ہو سکتی تھی کہ اس کالج کے باقی اسٹوڈنٹ یا تو فیل ہو گئے ہوں یا امتحانات میں شرکت ہی نہ کی ہو، مگر کسی بھی اخبار سے اس کی تصدیق نہ ہو سکی۔ بہرحال جب کسی صورت بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو ہم بادل نخواستہ ندیم کو اس صدی کا حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دینے کی مبارکباد دینے چلے گئے۔ ممکن ہے ہماری یہ بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ پاکستانی پولیس نے رشوت لینا چھوڑ دی ہے تو جو حال آپ کا اس وقت ہوگا ہمارا وہی حال ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو میٹرک بھی بیرونی امداد کے بغیر پاس نہ کر سکتا ہو، یہ کام کر لے، ایسا ہی ہے جیسے کوئی پانی میں اترے بغیر سوئمنگ سیکھ لے۔ دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ ندیم میں کیا تبدیلی آ گئی ہوگی، مگر وہاں جا کر اس کو بالکل پاکستان کے حالات کی طرح پایا۔ ہاں، چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے وفاقی وزیر کے چہرے پر بجٹ کی تقریر کے دوران گزشتہ حکومت کا ذکر کرتے ہوئے ہوتے ہیں۔ سونے پر سہاگا تھا ندیم کا کالج جو ہر قسم کے طالب علموں کو افغانی مہاجرین کی طرح پناہ دے دیتا تھا۔ ظاہری بات ہے ایسی جگہ پر صرف پاس ہونا ہی بغیر رشوت کے پہلی دفعہ میں شناختی کارڈ بنانے کے مساوی تھا۔ کچھ دن اس شش و پنج میں رہنے کے بعد بالآخر اس 3rd پوزیشن کا معمہ حل ہو ہی گیا اور اس کا راز ہم پر آشکار ہو گیا۔ راز جاننے کے لیے ہم سوچ رہے تھے کہ آخر واقعی ندیم کے نیچے سے 3rd پوزیشن آ جاتی تو صورتحال اس سے بہت بہتر ہوتی۔ اس کالج میں صرف 3 اسٹوڈنٹ پاس ہوئے تھے۔